آپ نماز عید میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ اب ان کی عقل کو آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو مانو، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو مانو، کہتے ہیں جی نہیں ہمارے پیر صرف محمد رسول اللہ ہیں، لیکن جب رفع یدین کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں غوث اعظم تے رفع یدین کر دے سن تسی کیوں نہ کر دے۔ یہ بے شمار بزرگوں نے کیا ہے، ان کے کرنے کے اوپر ہمارا کوئی تان و تشنیع نہیں ہے۔ جیسے تم ہم پر تان و تشنیع کے تیر چلاتے ہو کہ رفع یدین کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہمارے نزدیک جو رفع یدین سے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک علمی اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کے قائل ہیں، کچھ نہیں ہیں قائل۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین اور پوری دنیا کے 80% لوگ رفع یدین کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، اور کوئی رفع یدین کرتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، نہیں کرتا اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ رفع یدین چونکہ منسوخ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا، اور سنن نسائی حدیث نمبر 1185 کے اندر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب اس حدیث کے حوالے سے بھی ایک تردد پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس پر میں کلام کر کے پھر نماز عید پر کلام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی اس میں جو حکم ہے جی شریر گھوڑوں کی دمیں، تو شریر گھوڑا تو جو ہے وہ ایسے ایسے دمیں لاتا ہے، ایسے ایسے کہاں دمیں لاتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی بتاؤ رفع یدین ایسے ایسے بھی ہوتا ہے؟ نماز میں ایسے بھی رفع یدین ہوتا ہے؟ رفع یدین تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور انٹرنیٹ سے جا کر آپ شریر گھوڑے جو بدکے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں، آپ ان کی ویڈیوز جا کر چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا جب شریر گھوڑا بدک جاتا ہے تو پھر وہ اپنی دم کو ایسے ایسے آرام سے مکھیاں اڑانے کے لیے نہیں ہلاتا، بلکہ وہ ٹانگیں بھی اچھاتا ہے اور دولتی بھی مارتا ہے اور پھر ساتھ اپنی دم کو اوپر بھی ہلاتا ہے۔ اس لیے حضور نے لفظ شریر گھوڑا کہا ہے۔ اور پھر دوسرا اس کے اندر یہ اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چونکہ انٹرنیٹ سے جب آپ جا کر کوئی بھی حدیث ڈھونڈیں گے تو انٹرنیٹ پر حدیث کا ترجمہ بعض لوگ اپنے مقصد کے مطابق کر لیتے ہیں، تو وہ یہاں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں سلام کے وقت رفع یدین کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ سلام کا یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا، یہاں نماز میں ذکر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات سنن نسائی کی ہی حدیث نمبر 1186 ہے، یہ حدیث ہے سنن نسائی کی 1185، اور اس کے اگلی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت رفع یدین کو منسوخ کیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں جی دیکھیں اس حدیث میں جو بات بیان کی ہے اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت رفع یدین کو منسوخ کیا ہے، لہذا سلام کے وقت تو منسوخ ہے، نماز میں منسوخ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اب دونوں حدیثوں کا آپ تقابل کریں، ایک حدیث وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، دوسری حدیث پہ آپ غور کریں، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، یعنی ایک حدیث میں حضور نے نماز کے دوران رکوع میں جاتے آتے رفع یدین سے منع کیا، اور دوسری حدیث میں سلام کے وقت بھی رفع یدین سے منع کر دیا، یعنی سلام کے وقت بھی رفع یدین ہوتا تھا اور تکبیرات انتقال میں ہر تکبیر پر رفع یدین ہوتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو منسوخ کر دیا، لہٰذا ہم عام نمازوں کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ تو نماز عید میں ہم رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز عید اور نماز وطر ان کا طریقہ جدا ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھو جی نماز وطر میں بھی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، نماز عید والے دن آپ جا کے دیکھیے گا، ان سے پوچھیے گا، انتشار پھیلانے والے کہتے ہیں جی جا کے پوچھیے گا بھائی عید والے دن تو تسی رفع یدین کر دے ہو، ہم کہتے ہیں ہم عید والے دن رفع یدین کرتے ہیں، وطر کی نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، اس لیے کہ نماز عید اور نماز وطر کا طریقہ ہی جدا ہے۔ نماز عید میں ہم رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ رفع یدین کرتے ہیں، تم عام نمازوں میں بھی 3 دفعہ کیا کرو نا، تم بھی ہمارے ساتھ ہی ہو نا، وہاں کیوں ایک بار نہیں کرتے، وہاں بار بار کیوں کرتے ہو؟ اور دعائے قنوت جو ہے وہ وطر کی نماز میں ہی کیوں پڑھتے ہو؟ تم فرض نمازوں کے اندر دعائے قنوت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اعتراض تو ہم بھی کر سکتے ہیں، سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نماز عید کی کچھ خصوصیات ہیں اور نماز وطر کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جو خصوصیات نماز عید کی ہیں ان میں خطبہ بھی ہے اور جماعت بھی ہے۔ نماز وطر کی جو خصوصیات ہیں ان میں دعائے قنوت بھی ہے اور اس میں بھی رفع یدین ہے۔ نماز عیدین کی 6 زائد تکبیروں میں جو رفع یدین ہے، شرح معانی الاثار کے اندر بھی مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 مقامات کے اوپر ہاتھ اٹھائے جائیں، 7 مقامات پر ہاتھ اٹھانے کا حضور نے حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب نماز شروع کی جائے اس وقت ہاتھ اٹھائے جائیں، وطر میں جب دعائے قنوت پڑھی جائے تو ہاتھ اٹھائے جائیں، اور نماز عیدین کی تکبیرات کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں، اور اسی طرح فرمایا جب حرم میں کعبۃ اللہ کے سامنے تشریف لاؤ تو وہاں بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے جائیں۔ صفا و مروہ پر ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے، اور دونوں جمروں یعنی جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو وہاں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو یہ 7 مقامات پر تو حضور نے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے ہم ان مقامات کے
اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لہٰذا ہم نماز عیدین کے اندر اس لیے تکبیرات کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور باقی جگہ پر چونکہ ہمارے نزدیک منسوخ ہے اس لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا امت کی اکثریت کا کسی بات پر اتفاق ہو جانا یہ اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔